ڈاکٹر صاحب اب بجٹ کی تیاری شروع ہونے والی ہے، کیا چیلنجز ہوں گے گورنمنٹ کے لیے اور آئندہ مالی سال جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے آپ اس کو کیسے فورسی کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ایکسپورٹس میں اضافہ نمایاں طور پر جب تک نہیں ہوگا آپ کے ریزرو سٹیبلائز اور بڑھیں گے نہیں۔ دوسری طرف باہر سے پیسے آنے کی رفتار کم ہے اور خدا نخواستہ کم رہے گی اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ٹھیک سے نہیں چلا۔ تیسری طرف بات یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹس آسمان تک پہنچ گئے تھے تو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ پروفٹ بنائے، 1250 ارب، تاریخ کا سب سے بلند پروفٹ، اور اس سے حکومت کو جو ملا یہی پروفٹ، اس سے فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوئی نمایاں طور پر۔ اب چونکہ انٹرسٹ ریٹس تقریباً آدھے ہو گئے ہیں تو یہ پروفٹ اب نہیں آئے گا، حکومت کو دوسرے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے کہ تقریباً 600 700 800 ارب اور کہیں سے جنریٹ کریں، اور آئی ایم ایف سے پریشر رہے گا خاص طور پہ پروونشل گورنمنٹس پر کہ اپنے ریونیوز میں اضافہ کریں، ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے ریونیو بڑھائیں، پراپرٹی پہ ریونیو بڑھائیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ٹریڈ ریٹیل سے اور ریونیوز بڑھائیں۔ تو اگلے سال کا بجٹ بھی سخت ہونے کے امکانات ہیں، چونکہ ہم اس وقت ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی راستہ آسانی کا ڈھونڈنے کا راستہ نہیں موجود ہے خدا نخواستہ۔ اب ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ حالات چونکہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اور سیاسی طور پہ بھی کچھ پریشان کن ہیں، ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ بھاری قسم کا بجٹ پیش کرنا مجبوراً حکومت کو پڑے، آئی ایم ایف کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شرح سود میں کافی کمی ہوئی، 12% تک آ گئی، لیکن رواں ماہ جو مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوا اس میں مزید کمی نہیں کی گئی۔ کیا انٹرسٹ ریٹ کو مزید کم ہونا چاہیے، سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے؟ ویسے لگ رہا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ افراط زر میں کمی آئی ہے، مگر اگر آپ کھانے پینے کے اشیاء اور فیول کے انفلیشن کو ہٹا دیں تو باقی چیزوں کی انفلیشن ریٹ ابھی بھی کافی ہائی ہے، 6 سے 7% کم از کم، اور خطرہ موجود ہے کہ چونکہ پچھلے سال مئی کے بعد قیمتوں میں اضافے میں بہت کمی آئی ہے تو لو بیس افیکٹ شروع ہو جائے گا، اور آپ مئی سے دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ آپ کا اوور آل انفلیشن ریٹ پھر سے 6 7 8% پر چلے جائے گا۔ اس لیے وہ اس وقت انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 22 سے 12 پہ لے آئے ہیں، تو وہیں اب اس وقت ہمیں رکھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے اگلے 6 7 مہینوں میں اگر افراط زر باقی کم رہتا ہے تو پھر انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے کہ سود کچھ اور۔ اچھا، فائنینشیل انفلوز جو ہے وہ ٹارگٹ سے کم آئے، 10.2 ارب ڈالر کے بیرونی فائنینشیل انفلوز کا ٹارگٹ تھا، ابتدائی 7 ماہ میں صرف 3.5 ارب ڈالرز کے انفلوز آئے۔ آپ نے اس پر لکھا بھی، اس سے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی پریشر ہے، ریزرو میں کمی آئی ہے، لیکن اب آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے۔ کیا یہ جو مشکلات، پیچیدگیاں، چیلنجز ہیں وہ کسی حد تک دور ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپٹمبر کے بعد سے تو یہ پروگرام جاری ہے، تو باہر کے فلوز میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو پایا ہے، اس لیے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں پاکستان کے بارے میں۔ کم از کم آج کل انٹرنیشنلی 1-2 نیگیٹو پرسیپشنز ہیں۔ ایک کا تو آپ کو پوری طور پر اندازہ ہے ہمارے سیاسی نظام کے بارے میں، اور دوسری طرف خدا نخواستہ جو ٹیررزم کا سلسلہ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ تو اس لیے بھی باہر سے نہ تو انویسٹمنٹ میں نمایاں طور پر اضافہ ہو رہا ہے، نہ آپ کے باہر سے لونز آ رہے ہیں کمرشل بینکوں سے، آپ کوئی بانڈ بھی بالکل نہیں فلوٹ کر پائے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ فلوز آپ کے بہت کم ہو گئے ہیں، اور ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کے ریزروز میں اضافہ رہا ہے کچھ تھوڑا بہت، اور وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں 30 سے 35% اضافہ ہے، اور وہ بھی ایک آرٹیفیشل طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حاصل کیا ہے، جبکہ باہر سے پیسہ زیادہ اتنا نہیں آ رہا ہے، مگر
اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹیکنیکل پرچیسز کر رہا ہے. اچھا, اکاؤنٹ مسلسل سرپلس میں لا, لیکن 2 ماہ میں سے معمولی خسارہ ہے. زرعی شعبہ ہو, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو, وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو خبریں نہیں آئیں. برآمدات میں بھی فروری میں کمی آئی. ایسے میں گروتھ کتنی ممکن ہے اور کتنی چیلنجنگ ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, یہ بھی ایک بڑا مشکل سا سوال ہے, اس لیے کہ جواب میں آپ 2-3 چیزیں دیکھیے. آپ نے بالکل مناسب کہا کہ ہمارا صنعتی پیداوار میں کوئی نمایاں طور پر اضافہ نہیں ہے, جی صرف 1% کے لگ بھگ. دوسری طرف جو پریشان کن بات یہ ہے کہ 2 بڑی اہم فصلیں اس سال کچھ لگتا ہے کہ واضح طور پر کم ہوں گی. ایک تو کپاس کی فصل کوئی 30 سے 35% کم ہو چکی ہے, اور دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ اب میں کیا بتاؤں کہ ویٹ کراپ جو ہے وہ بھی کافی کم ہونے کا خطرہ اس وقت موجود ہے. تو ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں بھی کوئی خاص اضافہ نظر نہیں آئے گا. لہٰذا پاکستان نے ٹارگٹ 3.5% رکھا ہے, اور آئی ایم ایف نے خود شاید اس ٹارگٹ کو آلریڈی 2.5% کم کر دیا ہے, لے آئے ہیں. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مشکل سے یہ 2% اس سال ہوگا, جو کہ ہمارے آبادی کے اضافے سے بھی کم ہے. ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.5% ہے, یعنی کہ فی کس آمدنی اس سال پھر سے گرنے کا خطرہ موجود ہے.